نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنے 25ویں لائیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے لائیو سیشن کا عنوان ہے صدقہ فطر اور اس کی فضیلت۔ صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ علاوہ ازیں صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا ایک صاع فرض کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ہر تونگر پر واجب ہے۔ شرع کی روح سے تونگر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری اسباب جیسے گھر، کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو، اور خواہ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے، ایسی صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا افضل وقت عید کی صبح و صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا کر لی جائے، یعنی فطرانے کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں بھی آ جاتا ہے نا، تو وہ ادا کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص صدقہ فطر کسی وجہ سے عید کے روز ادا نہ کر سکا اور بعد میں ادا کیا تو اس کا شمار قضاء میں نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کسی بھی وقت ادا کیا جائے وہ ادا ہی ہوگا۔ صدقہ فطر کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم شرعی پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ فطر روزوں کی کو جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے روزوں کے دوران اس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر دینے سے عید کے دن ناداروں اور مفلسوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کی ادائیگی کا صحیح وقت عید الفطر سے پہلے ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، اگر کسی عذر مثلا سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر نہ رکھا تب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر یوم عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور عید سے 1-2 دن قبل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے صدقہ فطر ادا کرنا ثابت ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عید الفطر سے 1 یا 2 روز قبل فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ اگر نابالغ کا اپنا مال ہو تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، وگرنہ ہر صاحب نصاب مالک پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر فطرانہ کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں ہی صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرانہ بھی نہیں دے سکتے۔ مصارف میں سے بہتر یہی ہے کہ فقراء اور مساکین کو ترجیح دی جائے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس دن یعنی صدقے کے دن مساکین کو سوال سے بے نیاز کر دو، یعنی کسی مسکین کو یہ حاجت پیش نہ آئے کہ وہ خود سے طلب کرے آپ سے کچھ بھی اپنے حق میں لینا۔ اور اسی طرح رشتہ داروں مثلاً بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ وغیرہ کو صدقہ دینا
جائز ہے، لیکن اپنی اولاد کو یا ماں باپ، نانا نانی اور دادا دادی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ علاوہ ازیں شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔ صدقہ فطر گیہوں یا گیہوں کا آٹا آدھا سائے اور جو یا جو کا آٹا یا کھجور 1 سائے دیں۔ موجودہ وزن میں 1 سائے کا وزن 4 کلو اور تقریباً 94 گرام ہے، اور آدھا سائے 2 کلو اور تقریباً 45 گرام کا بنتا ہے۔ اگر فطرانے میں اس مقدار کے برابر قیمت دے دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ محتاجوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ صدقہ فطر اجتماعی طور پر بھی کسی ایک محتاج کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہر طبقے کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی کرو۔ لیکن اگر دمبوں میں مسنہ کا ملنا دشوار ہو تو 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ بکرے، گائے اور اونٹ میں مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ پینے کے دانتوں کی جگہ چرنے اور کھانے کے دانت نکل آئیں۔ بکرے کی عمر 1 سال ہو تو اس کے یہ دانت نکلتے ہیں، جبکہ گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو اس کے کھانے کے دانت نکلتے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق بکروں، دمبوں، گایوں یا اونٹوں کی قربانی کرے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی بھی مختلف اقسام کو امت کے لیے جائز فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 سائے یعنی 4 کلو گرام اناج بطور صدقہ فطر ادا کرتے تھے، یا 1 سائے کھجوریں، یا 1 سائے جو، یا 1 سائے کشمش ادا کرتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو گندم کا آٹا آ گیا، جو کہ اس وقت نسبتاً سب سے مہنگا تھا، تو نصف سائے یعنی 2 کلو گندم کو ان چیزوں کے 4 کلو کے برابر قرار دے دیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم 1 سائے اناج بطور صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ ہمارا اناج جو تھا وہ جو، کشمش، پنیر اور کھجور پر مشتمل ہوتا تھا، لہٰذا مختلف آمدنی رکھنے والے طبقات اپنی اپنی آمدن اور مالی حیثیت کے مطابق 2 کلو گندم کی قیمت سے لے کر 4 کلو کشمش کی قیمت تک کسی بھی مقدار کو صدقہ فطر کے طور پر ادا کریں گے، تاکہ غربا اور مستحقین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ آج کل ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست لوگوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے، محنت مشقت جی چراتے ہیں اور ناجائز بھیک مانگ مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو سوال کرنا مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے، بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے، ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو سوال کرنا اور بھیک مانگنا بالکل حرام ہے۔ اگر وہ چاہیں تو خود کر اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے گویا وہ آگ کا انگارہ کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ اس کو نہ فاقہ ہو اور نہ اس کے اتنے بچے ہوں جن کی ضروریات پوری کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر فاقہ نہیں گزرا اور نہ ہی اس کے اتنے بال بچے ہیں کہ جن طاقت نہیں، یعنی جن کی پرورش کی طاقت نہیں، اور سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسی جگہ سے فاقے کا دروازہ کھول دے گا جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ گویا آپ کا انگارہ طلب کرتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی جو فضیلت ہے وہ آیات قرآنی کی روشنی ہم بیان کریں گے۔ اس میں پہلے سورہ توبہ کی آیت ہے کہ شخص صدقات یعنی زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں
اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہ پاک فرما دیں اور انہیں ایمان اور مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں، اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک کی دعا ان کے حق میں باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب سننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا، وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ حدیث نبوی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی ہے کہ 1 سائے کھجوریں یا 1 سائے جو غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے، اور حکم فرمایا کہ اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا دیا جائے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا 1 سائے نکالا کرتے، یا 1 سائے جو، یا 1 سائے کھجوریں، یا 1 سائے پنیر، یا 1 سائے کشمش میں سے دیا کرتے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت ہے۔ سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ یہ پاک ہے۔ نیز فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ 2 چیزیں ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، جو روزہ داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کی تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی سعید رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندم کا 1 سائے یعنی صدقہ فطر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، آزاد و غلام، مرد و عورت، غنی اور فقیر ہر ایک پر فرض ہے۔ غنی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف اس سے زیادہ اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، عبدالرزاق اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رمضان کے آخر میں بصرے کے منبر پر خطاب دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ لوگ کچھ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے کہ 1 سائے کھجوریں یا جو اور نصف سائے گندم ہر آزاد، غلام، عورت اور بڑے کی طرف سے ادا کیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور گندے کی فروانی دیکھی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، لہٰذا ہر چیز کا 1 سائے رکھ لو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کا ترجمہ کہ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔
اس روایت کو امام بزار نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلبہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر سے ایک دن یا 2 دن پہلے لوگوں سے یوں خطاب فرمایا کہ ایک سائے جو یا ایک سائے گندم ہر دور میں ہر 2 لوگوں میں تقسیم کرو، یا ایک سائے کھجور یا جو ہر آزاد اور غلام شخص کی طرف سے ادا کرو۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کا ایک پکارنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ ندا لگائے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان چھوٹے بڑے مرد و آزاد و غلام شہری و دیہاتی پر ایک سائے جو اور ایک سائے کھجور واجب ہے۔ اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت مجاہد ہیں کہ صرف وہی صدقہ فطرانہ کہلائے گا جو عید الفطر تک کر دیا جائے گا، اور جس نے اس عید کے بعد کچھ صدقہ دیا تو وہ فطرانہ نہیں بلکہ صرف صدقہ ہوگا۔ اسے امام ابن شیبہ نے روایت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن میں ختم ہوا۔ کل ایک نئے سیشن کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔